الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے اکابر نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، دلائل کی بنیاد پہ لکھا ہے، خواہشات کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ ہمارے ہاں ایک کتاب ہے المہند علی المفند، جو کہ حضرت شیخ خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائی ہے، اور اس پر ہمارے دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی تصدیقات موجود ہیں۔ میں اس وقت المہند کا پس منظر اور مزید تشریحات میں نہیں جانا چاہتا۔ گزشتہ دورہ میں ہم نے 4 دن لگا کے تفصیل کے ساتھ المہند کا سبق پڑھایا تھا۔ آپ میں سے جس کا تفصیلاً پڑھنے کا ذوق ہو تو گزشتہ سال کا جو دورہ ہے آپ اس کا کارڈ یہاں سے لے لیں، مکتبہ سے مل جائے گا۔ ہمارے دورہ تحقیق المسائل کے جو گزشتہ 6 دورے ہیں ان سب کے الگ الگ میموری کارڈ موجود ہیں، آپ لے سکتے ہیں اس کو۔ میری خواہش ہے کہ ہم مختصر بات کرتے ہوئے المہند کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، نہ عبارت پڑھیں نہ مزید تفصیلات میں جائیں، بس آپ کو اتنا پتہ ہو کہ المہند کے اندر ہے کیا۔ بس آج کی مجلس کا ہمارا خلاصہ یہ ہے۔ المہند علی المفند میں 26 سوالات ہیں جو علماء حرمین نے علماء دیوبند سے فرمائے ہیں، اور ان 26 سوالات کے جواب علماء دیوبند نے ان کو لکھے ہیں۔ ان 26 سوالات اور 26 جوابات سے قبل ایک وہ تمہید اور بنیادی باتیں سمجھ لیں جو حضرت محدث سہارنپوری رحمہ اللہ نے جواب دینے سے پہلے تحریر فرمائی ہیں۔ حضرت نے خود لکھا ہے کہ جواب سے پہلے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ ان میں پہلی بات کہ ہم علماء دیوبند فروع میں مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے، اور ہم اعتقادات اور اصول میں مقلد ہیں شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے، اور ہم سلاسل اربع قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ میں ہم 4 مشائخ کی طرف اپنی نسبت کو سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ معروف ائمہ مذہب اور فقہاء مجتہدین وہ 4 ہیں جن کی تقلید دنیا میں اہل سنت والجماعت کے رائج ہے۔ نمبر 1 امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ولادت 80 ہجری اور وفات 150 ہجری۔ نمبر 2 حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی، ولادت 93 ہجری اور وفات 179 ہجری، 70 اور 9۔ نمبر 3 حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 150 ہجری اور وفات 204 ہجری، ولادت 150 ہجری اور وفات 204 ہجری۔ نمبر 4 حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل، جنہیں عام طور پہ امام احمد بن حنبل کہا جاتا ہے، ولادت 164 ہجری اور وفات 241 ہجری۔ اس کے بعد ہمارے معروف 2 امام جو عقائد کے ہیں۔ نمبر 1 امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، ولادت 260 ہجری اور وفات 324 ہجری۔ نمبر 2 امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی، ان کی ولادت تو کتب میں عام طور پہ ضبط نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، ہاں البتہ وفات کی تاریخ ہے 333 ہجری۔ پھر ہمارے جو 4 سلسلے ہیں، قادریہ، نقشبندیہ اور قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ سلسلے کے جو بانی معروف حضرات ہیں جن کی طرف یہ منسوب ہیں۔ سلسلہ قادریہ
کے بانی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، ولادت 470 یا 471 ہجری اور وفات 561 ہجری۔ نمبر 2 سلسلہ چشتیہ، اس کے بانی ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی، جن کی ولادت 537 ہجری اور وفات 633 ہجری۔ نمبر 3 سلسلہ نقشبندیہ یا سلسلہ سہروردیہ، ان کے بانی ہیں شیخ ابو حفص شہاب الدین سہروردی، ولادت 539 ہجری اور وفات 632 ہجری۔ نمبر 4 سلسلہ نقشبندیہ، ان کے بانی خواجہ بہاء الدین نقشبند، ان کی ولادت 718 ہجری اور ان کی وفات ہے 791 ہجری۔ تو یہ ہمارے حضرات معروف ہیں تینوں سلسلوں کے کہ فقہ، عقائد اور تصوف میں جو ہمارے ائمہ گزرے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اعتقادات اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور امام ماتریدی رحمہ اللہ کے۔ یہاں عام طور پہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ تم فروع میں مقلد ہو امام ابو حنیفہ کے اور اصول اور عقائد میں مقلد ہو ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر کام نہیں کیا؟ یا امام صاحب کے عقیدے میں کوئی کتاب نہیں ہے؟ یا امام صاحب عقائد کے امام نہیں تھے علم الکلام کے؟ آپ کو فروع میں ان کی تقلید کر کے عقائد میں اور کا مقلد کیوں نہ پڑا ہے؟ ایک بات تو یہ سمجھیں۔ دوسرا، کبھی کبھی تم کہتے ہو ہم اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور ادھر کہتے ہو کہ فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے۔ تمہاری دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اصول کا دو جگہ پہ الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اصول اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو یہاں اصول سے مراد ہے کلیات، قواعد اور وہ ضابطے کہ جن کی بنیاد پر مسائل کا استخراج استنباط ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالا جاتا ہے۔ اور فروع سے مراد وہ مسائل اجتہادیہ ہیں کہ جو امام اپنے اجتہاد کی بنیاد پر قرآن اور حدیث سے اخذ کرتا ہے اور نکالتا ہے۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اصول میں مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کے اور فروع میں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اس وقت اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی فقہی مسئلہ لینا ہو تو امام صاحب کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب ہم نے کوئی اعتقادی مسئلہ لینا ہو تو پھر ابو منصور ماتریدی ابو الحسن اشعری کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہاں اصول کا معنی عقائد ہے اور فروع کا معنی مسائل فقہیہ ہیں، تو ایک جگہ اصول کا معنی اور ہے، دوسری جگہ اصول کا معنی اور ہے، اس لیے ہماری اس عبارت کے اندر کوئی تناقض ہرگز نہیں ہے، کوئی تناقض ہرگز نہیں، وہاں معنی الگ ہے اور یہاں معنی الگ ہے۔ دوسری بات اب یہ سمجھیں کہ کیا ہم امام صاحب کے عقائد میں مقلد نہیں ہیں اور کیا عقائد پر امام صاحب کا کام نہیں ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم الکلام کے بھی امام ہیں، اور آپ کی الفقہ الاکبر جو ہے یہ فروعی اجتہادی مسائل پہ نہیں ہے بلکہ عقیدے کی کتاب ہے۔ تو پھر اس کے باوجود ان کے مقلد ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں تو پھر یہ بات جلدی سمجھ آئی۔ مثلا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں خصوصاً دو قسم کے علماء ہیں اور دونوں ایک نسبت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، علماء دیوبند اور علماء بریلی۔ اب دیوبندی علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور بریلوی علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، تو بھئی فرق کیا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں حنفی اور یہ بھی کہتے ہیں حنفی، اور ہم حضرت مولانا ننوتوی کی بات کو لے کر دیوبندی بنتے ہیں، مولانا احمد رضا خان کی بات کو لے کر خود کو بریلوی نہیں کہتے، وہ دونوں خود کو حنفی کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حنفی کہلانے میں تو دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جو حنفی مسائل کی تنقیحات اور موجودہ دور میں نئے پیدا ہونے والے مسائل میں
کچھ تعبیرات اور ترجیحات دیوبندی علماء کی ہیں اور کچھ ترجیحات اور تعبیرات بریلوی علماء کی ہیں۔ ہم کہتے ہیں دونوں خود کو حنفی کہتے رہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حنفیت کی صحیح ترجمانی علماء دیوبند کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح ترجمانی علماء بریلوی کرتے ہیں۔ تو یوں اپنی نسبت دونوں کی الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کے بعد اس دور میں معتزلہ شروع ہو گئے تھے، کیونکہ پہلا معتزلی واصل بن عطا ہے جو حضرت امام حسن بصری کی کلاس اور شاگرد ان کی درسگاہ کا آدمی تھا۔ اس نے کچھ مسائل میں اختلاف کیا تو آپ نے فرمایا قد اعتزل ھذا عنا، یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، اس سے اس کے ماننے والوں کا نام معتزلی پڑ گیا۔ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو امام صاحب سے بھی پہلے کے آدمی ہیں، تابعی ہے نا۔ اب دیکھو جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب یہ معتزلہ کا عروج ہوا اور معتزلہ نے اہل سنت کے خلاف دھڑلے سے کام کیا، تو اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں نہیں تھے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بتایا کہ وفات ہے 180 ہجری میں، اور امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری یہ کب کے ہیں؟ ابو الحسن اشعری کی وفات ہے 324 کی، اور امام ابو منصور ماتوریدی کی وفات ہے 333 ہجری کی۔ اب کہاں 150 اور کہاں 324، 150 کے بعد 250 پھر 350، تقریباً 1.5 اور پونے 200 سال بعد کی باتیں ہیں۔ تو جب یہ معتزلیوں کا شور امام صاحب کی وفات کے 100-125 سال بعد شروع ہوا، تو اس وقت جن لوگوں نے ان معتزلیوں کا مقابلہ کیا ان میں پہلا نام ہے ابو الحسن اشعری کا اور دوسرا نام ہے ابو منصور ماتوریدی کا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اصول میں ماتوریدی یا اشعری ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہم اصول اور عقائد میں ماتوریدی ہیں، معتزلی نہیں ہیں۔ ہم اشعری ہیں اور معتزلی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ماتوریدی اور اشعری کی طرف ہماری نسبت ہے اصول میں، یہ شافعی اور حنفی کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ معتزلہ کے مقابلے میں۔ تو جب ہم نے کہا ہم اعتقادات میں ان کو لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے ایک عقائد کی شرح معتزلہ کرتے ہیں اور عقائد کی ایک شرح ابو منصور ماتوریدی ابو الحسن اشعری کرتے ہیں۔ تو ہم عقائد کی وہ شرح مانتے ہیں جو ماتوریدی اور اشعری کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے کہ جو معتزلی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح فروعی مسائل اور بعض اعتقادی مسائل میں ایک تعبیر وہ ہے جو علماء دیوبند کی ہے اور ایک تعبیر وہ ہے جو علماء بریلوی کی ہے۔ اب جب ہم خود کو کہتے ہیں نا دیوبندی، تو کوئی بندہ یہ کہے کیا تم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں ہو؟ جب ہو تو پھر خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ بریلوی بھی کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ دونوں تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تعبیرات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، تشریحات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، تنقیحات علماء دیوبند کی ٹھیک ہیں، اور صحیح حنفیت کی ترجمانی علماء دیوبند کرتے ہیں۔ ہم اس لیے نسبت دیوبندی کی کرتے ہیں علماء دیوبند کی طرف کہ یہ پتہ چلے کہ بریلوی نہیں بلکہ دیوبندی ہے، یہ نہیں کہ یہ پتہ چلے کہ دیوبندی ہے حنفی نہیں ہے۔ اسی طرح جب ماتوریدی اور اشعری کی ہم اپنی نسبت کرتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ ہم حنفی یا شافعی نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم ماتوریدی اور اشعری اہل سنت ہیں، ہم معتزلی نہیں ہیں۔ تو یہ وضاحت ذہن میں رکھ لیں۔ دوسری بات فرمایا کہ ہمارے دلائل وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 مجتہد مذہب کا قول۔ یہ ہمارے 4 دلائل ہیں عام آدمی کے۔ لیکن ان دلائل کی روشنی میں ہم اپنے مسائل پر بضد نہیں ہیں۔ ہمارا دعویٰ نہیں کہ ہمارا ہر مسئلہ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے خطا ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی دلیل کے ساتھ ہمیں ہماری خطا پر متنبہ کرے تو ہم اپنی بات سے رجوع کرتے ہیں، ہم اپنی بات پر ضد کے ساتھ ڈٹتے نہیں ہیں۔ تیسری بات فرمایا کہ ہندوستان میں ایک طبقہ ہے وہابیوں کا۔ شروع میں وہابی انہیں کہتے ہیں جو تقلید کا انکار کرتے، اور بعد میں اس لفظ کے استعمال میں وسعت پیدا ہو گئی۔ تو وہابی
ہر اس شخص کو کہا جانے لگا، کرا لو ٹھیک ہوں، میں کہ کرا لو ٹھیک. بعد میں وہابی ہر اس شخص کو کہا جانے لگا کہ جو سنت کا متبع ہو، بدعت سے نفرت کرتا ہو، قبوریوں کی مخالفت کرتا ہو، سود سے بیزار ہو، انہیں کہنے لگا. اور یہ کام ہندوستان میں سب سے زیادہ علماء دیوبند نے کیا ہے. سنت کی اتباع فرماتے، بدعت سے اجتناب کرتے، سود سے امت کو بچاتے، اہل حق کی بات کرتے. تو اہل بدعت نے بدنام کرنے کے لیے وہ جو منکر تقلید کا لفظ وہابی تھا علماء دیوبند کے خلاف استعمال کیا کہ یہ وہابی ہیں، تقلید نہیں کرتے، اجتہاد نہیں مانتے اور اولیاء کو نہیں مانتے. بدنام کرنے کے لفظ وہابی استعمال کیا گیا. اس لیے علماء حرمین آپ کو جو مسائل لکھے گئے یہ لکھا گیا کہ یہ وہابی علماء کی طرف سے ہیں. تو یہاں وہابی سے وہ مراد ہیں جو متبع سنت ہیں اور بدعت سے نفرت کرنے والے ہیں. تو آپ کو بھی ایسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جیسے ہندوستان میں دھوکہ دیتے ہیں. یہ 3 باتیں بیان فرمائی اور اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. سوال نمبر 1، پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف کوئی بندہ جائے تو وہاں ایک قبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک اور ایک آپ کی مسجد نبوی ہے. تو کوئی شخص مسجد نبوی نہیں قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ نمبر 2، چیزیں دونوں موجود ہیں، مسجد بھی اور روضہ بھی. تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ قبر کی نیت سے سفر کریں اور مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں، یا مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کریں اور قبر مبارک کی زیارت بھی کر لیں؟ بہتر کیا ہے کہ اصالتاً اصلی نیت کیا ہونی چاہیے اور ضمناً اور طبعاً زیارت کس کی ہونی چاہیے؟ 2 سوال. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے سفر کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. صرف جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. ہم اس کے قائل ہیں، کرنا چاہیے. نمبر 2، ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص مدینہ منورہ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ قبر مبارک کی نیت سے سفر کرے اور وہاں جا کر مسجد نبی کی زیارت بھی کر لے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجۃ الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ. یا زائرا سے مراد یہ ہے نا، من جاءنی میرے پاس آئے، زیارت براہ راست میری نہیں قبر کی، جیسے حدیث پاک میں ہے من حج ولم یزر فقد جفانی. کسی بندے نے حج کیا اور میرے پاس نہ آیا تو اس نے زیادتی کی ہے. اب اس کا معنی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کی قبر مبارک کے پاس آئے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میرے پاس آئے اور مقصد صرف ہماری زیارت کرنا ہو تو مجھ پر لازم ہے میں قیامت کے دن ایسے بندے کی شفاعت کروں. تو بہتر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کریں. باقی فرمایا کہ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد. وہ دھوکہ ہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی سفر کرے تو مسجد حرام کی نیت سے، سفر کرے تو مسجد نبی کی طرف، اور سفر کرے تو مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف. ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قبر کی نیت سے سفر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قبر مبارک 3 مساجد کے اندر شامل نہیں ہے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ قبر ہے. تو قبر کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں، فرمایا اس حدیث کا آسان جواب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے اور باقی کوئی سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر اس کا یہ معنی ہوتا تو پھر طلب علم کے لیے بھی سفر جائز نہ ہوتا.
عیادت کے لیے بھی سفر جائز نہ ہوتا، جنازے کے لیے بھی سفر نہ ہوتا، کسی نیک آدمی کی خدمت کا سفر بھی جائز نہ ہوتا۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ معنی نہیں ہے، مراد اس سے کیا ہے کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنا، یہ ذہن بنا کر کہ یہ مسجد عام مساجد سے زیادہ عظمت والی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ حرم مکہ کی مسجد کی فضیلت احادیث میں ہے، مسجد نبی کی عظمت احادیث میں ہے، ایک نماز پر اتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے، 1000 یا 50,000 کا۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت حدیث پاک میں ہے کہ وہاں جا کر نماز پڑھے 1000 کا اجر ملتا ہے۔ ان 3 مساجد کے علاوہ باقی دنیا کی تمام مساجد فضیلت اور اس میں نماز پڑھنے میں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ ان 3 کی عظمت تو ہے، لہذا ان 3 میں سے کسی مسجد کی عظمت کا قائل ہو کر سفر کرنا تو جائز ہے۔ ان 3 کے علاوہ کسی خاص مسجد کی زیارت کے لیے جانا کہ یہ مسجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث کا معنی تو ہے یہ۔ آگے بات فرمائی، اگر حدیث پاک پر غور کیا جائے تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر مبارک کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، دلالت النص کے طور پہ۔ دلالت النص کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مساجد کی طرف سفر کرنے کی اجازت کیوں دی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان مساجد کو باقی مساجد پر فوقیت اور عظمت حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو باقی مقامات پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر سے، نبی پاک کے جسد اطہر اور جسم مبارک سے ملی ہے، یہ مٹی کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، یہ مٹی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اور یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کی قبر مبارک کی مٹی جو وجود اطہر سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے، تو 3 مساجد کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت کی وجہ ان کی عظمت تھی، تو جس جگہ کی عظمت ان سے بھی زیادہ ہے لہذا اس کا سفر کرنا بطریق اولا اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کا سفر کیا جائے۔ تو اس حدیث سے تو دلالت النص کے طور پہ روضہ اطہر کی طرف سفر کا جواز ہی نہیں بلکہ مزید استحباب معلوم ہوتا ہے، ممانعت کی حدیث مبارک دلیل نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا میں اختصار سے بات کر رہا ہوں، باقی چیزوں پر دلائل نہیں دے رہا کہ یہ جگہ تمام جگہوں سے افضل کیوں ہے، تفصیل سے میں اس پر باتیں کر چکا ہوں۔ بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی جگہ کی افضلیت کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ تجلیات الہیہ ہوں۔ جس جگہ پہ تجلیات الہیہ جتنی ہوں گی اسی قدر اس جگہ کی فضیلت ہوگی، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ تجلیات الہیہ کا نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ہوتا ہے، تو لہذا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام وہ اللہ کے نبی کا وجود ہے، اور وہ مٹی کے ذرے جو وجود کے ساتھ ملے ہیں، جس طرح رحمتیں وجود پر آتی ہیں اسی طرح رحمتوں کا نزول ان ذرات پر بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح وجود اطہر سب سے اعلیٰ ہے تو مٹی کے ذرے جو وجود کے ساتھ ملے ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اور وہ مٹی کے ذرے قبر مبارک کا حصہ ہیں، قبر مبارک کا حصہ، کیونکہ افضل البقاء ہے لہذا اس کی طرف سفر کرنا بھی مستحب ہے اور بہتر ہے۔ 3 اور 4 سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے؟ جب حضور اس دنیا میں زندہ تھے تب، اور جب اس دنیا میں نہیں تب، یعنی آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو ذات کو وسیلہ بنا کر مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو تیسرا سوال توسل بالنبی بعد الوفات، اور چوتھا سوال توسل بالذوات الصالحہ دون الانبیاء یا دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کی ذات سے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جس طرح آپ کی زندگی میں مانگنا جائز تھا، اسی طرح آپ کی زندگی کے بعد بھی مانگنا جائز ہے۔ اب دیکھو، زندگی میں حضور کو وسیلہ کیوں بناتے تھے؟ وہ سید الانبیاء ہیں، تو وفات کے بعد بھی تو آپ سید الانبیاء ہیں نا۔ زندگی میں کیوں بناتے تھے؟ اللہ کے نبی ہیں، وفات کے بعد بھی وہ اللہ کے نبی ہیں۔ زندگی میں کیوں تھا کہ وہ افضل البشر ہیں، تو وفات کے بعد بھی افضل البشر ہیں۔ یا تو وفات کے بعد حیثیت تبدیل ہو جائے نا، پھر بندہ کہہ رہے وفات پر وسیلہ بنائیں گے، نہیں بنائیں گے، اور زندگی میں بنا لیں گے۔ تو جو وجہ حیات مبارکہ میں تھی، وہی وجہ وفات مبارکہ کے بعد بھی موجود ہے۔ نمبر چوتھا کیا تھا؟ اولیاء۔ اولیاء کے ساتھ توسل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ دیکھو، وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو نیک عمل کرتا ہو یا برے اعمال؟ ولی کہتے ہی اسے ہیں جو نیک عمل کرتا ہو۔ تو جب عمل صالح کا وسیلہ دے کر آپ دعا مانگ سکتے ہیں، تو وہ آدمی جو ولی بنا ہی عمل صالح کی وجہ سے